تو مسجد اقصیٰ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت فرمائی۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو مکہ شریف میں بھی بلایا جا سکتا تھا، مسجد الحرام میں بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی، یہ کیوں روٹ سے ہٹ کر مسجد اقصیٰ کیوں تشریف لے گئے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، آپ نے میرے لفظوں پہ غور کیا ہوگا، میں نے کہا روٹ سے ہٹ کر، تو جو شارٹ کٹ ہے، جو روٹ ہے، وہ تو مکہ المکرمہ سے قریب ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ عین بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ یہ بھی کتابوں میں صراحت ہے کہ جہاں آسمانوں پر جو بیت المعمور ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جہاں پر جمعے کا خطبہ آج بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، وہ بیت المعمور، یہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ بھی جسے کہتے ہیں، عین اس کے اوپر ہے۔ یہاں تک سمجھانے کے لیے لکھا ہے مفسرین اور محدثین نے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ عین خانہ کعبہ کے اوپر گرے، اس طرح سے بالکل عین وہ اوپر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو پھر تو شارٹ کٹ یہاں سے تھا کہ سیدھا یہاں سے اوپر کو سفر شروع ہوتا۔ مسجد اقصیٰ میں کیوں نبیوں کو بلایا گیا ہے اور وہاں پر نماز کیوں پڑھائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب محدثین کرام اور سیرت نگار بڑا خوبصورت دیتے ہیں کہ پہلے کچھ انبیاء تشریف لائے تھے جن کا علاقہ بیت المقدس تھا اور ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، وہ اسی کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کا علاقہ بھی نبوت کا اس کے گرد گرد تھا۔ کچھ نبی تشریف لائے جن کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا اور ان کی نبوت کا علاقہ بھی اس کے گرد ہی تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، ان کا بعثت کا علاقہ تو بیت اللہ شریف والا ہے، لیکن فرمایا کہ پہلے نبیوں کی طرح نہ سمجھ لینا کہ ان کی بعثت کا علاقہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے تو یہ اتنے علاقے کے نبی ہیں۔ کہا نہیں، پہلے کچھ انبیاء ان کا قبلہ بیت المقدس، کچھ کا قبلہ بیت اللہ، یہ بیت اللہ کے علاقے میں مبعوث ہوئے اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کر یہ ظاہر کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ وہ پہلے نبی تھے جو ایک علاقے کے، ایک صوبے کے، ایک ملک کے رسول تھے۔ یہ وہ رسول ہے جو امام القبلتین ہے، جو دونوں قبلوں کا امام ہے، جس کی بعثت کا، جس کی نبوت اور رسالت کا علاقہ محدود اور مخصوص نہیں بلکہ ساری کائنات کا نبی بن کر تشریف لایا ہے۔ جیسے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں بھی رسول پاک کو حکم ہوا کہ نبی اعلان کر دو، کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میں محبوب فرما دوں کہ اے لوگوں، لوگ میں سب آ جاتے ہیں، گورے، کالے، عربی، اجمی، سب، فرمایا اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جمیعہ کا مطلب ہے سارے، جمیعہ کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کا رب ایک ہے تو ساری کائنات کا رسول بھی، یہ وہ شان و عظمت ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوئی کہ جنوں کے بھی، فرشتوں کے بھی، ساری کائنات کی کل مخلوقات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے۔ اسی معنی میں امام محمد رضا رحمۃ اللہ لکھا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی، کہ جیسے خدا سب کا ایک ہے ایسے ہی مصطفیٰ بھی ساری کائنات کا ایک ہے۔ اس عظمت کا، اس رتبے کا، اس درجے کا اور اس مقام کا اعلان کہاں پر ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب نبیوں کی امامت کرا کے یہ اظہار کر دیا کہ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید المرسلین ہیں، جو سرور انبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو سرتاج انبیاء ہیں، جو فخر رسول ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ آسمانوں کے سفر کا ہے۔
وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے بیان کروں گا۔ آج مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دل سے ایک التجا نکل رہی ہے، دل سے ایک دعا نکل رہی ہے، اور وہ لبوں پر آنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ جس مسجد اقصیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس قبلہ اول کی ہم شانیں بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پہ نبیوں کے جمع ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آزادی کا ایک منظر تو ہم نے بیان کیا تھا دور فاروقی میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں کیسے یہ فتح ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے چابیاں خود سپرد کر دی تھیں کہ جناب آپ خود تشریف لائیں تو چابیاں آپ کے سپرد کر دیں گے، اور پھر دوبارہ کرسچنز کے قبضے میں گئی، کیونکہ سب کے لیے یہ مقدس مقام، یہودی بھی اس کو اپنا مقدس مقام کہتے ہیں، عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت فرمائی ہے، لہذا یہ تو ہمارا مقدس مقام ہے، قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے ظلم و استبداد سے اہل فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ ایک دفعہ پھر آپ کا رستہ تکریہ، آپ تشریف لائیں اور نظر کرم فرمائیں اور اس کو آزادی مل جائے اور یہ سجدوں سے آباد ہو جائے۔